السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا کما قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی وعظمتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ادب گاہست زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردہ میایت جنید و بایزید اینجا بمصطفیٰ بھی رساں خیش را کے دی ہما وسط اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا بیس کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں کیا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گر اسی میں ہو قامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے کے لیے کسی کی سقط، کسی کی جرأت، کسی کی استطاعت نہیں ہے۔ خود قرآن الحمد سے والناس تک ابتدا تا انتہا تک عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سرکار کے اخلاق کیا ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلقہ القرآن، کہ تمام کا تمام قرآن سرکار کے اخلاق ہیں، سرکار کے صفات ہیں، سرکار کے جمال کے مظہر ہے، سرکار کے اداؤں کا نام قرآن ہے۔ تو لہٰذا عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ جب ہی سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کے دل میں تعظیم مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ حد درجے کوٹ کوٹ کر بھر دیا جائے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب تعظیم کا جو حق صحابہ اکرام نے ادا کیا، ان صحابہ اکرام کی زندگیوں کی اس تعظیم و ادب کی کچھ نہ کچھ چاشنی ہمارے دلوں میں آ جائے، کچھ نہ کچھ اس کا حصہ ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہمیں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ نہ کچھ حصہ عطا ہو جائے گا۔ تو لہٰذا صحابہ اکرام جو گروہ عشاق تھے، صحابہ اکرام جنہوں نے اپنی زندگی تمام کے تمام سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اداؤں کو ادا کرنے، سرکار کی ذات پر اپنی جان فدا کرنے میں زندگی گزار دی۔ ہر وقت ہر لمحہ صحابہ اکرام کا یہی ہوا کرتا کہ سرکار کون سی ادا کریں، اس کی نقل میں ہم وہ اس ادا کو ادا کریں۔ تو لہٰذا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس حد تک صحابہ اکرام ان کا محبت بلکہ عشق بلکہ جنون کی کیفیت پر ان کا ایمان تھا۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو ایسا ادا کرتے تھے کہ سرکار حضرت علی کرم جو ایک مقام سے جا رہے ہیں، ٹہنی نیچے ہے، آپ اپنے آپ کو وہاں پر اپنے آپ کو اونچا کرتے ہیں، اپنے امامے کو اٹکاتے ہیں، پھر اس سے چھڑاتے ہیں، چھڑا کر پھر اپنا امامہ پہن لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ باقی صحابہ نے پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت علی نے فرمایا مجھے نہیں معلوم، سرکار نے اس مقام پر ایسے ہی کیا، میں کر رہا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میدان میں اونٹنی کو لیتے ہیں اور اونٹنی کو گھمانا شروع کر دیتے ہیں، اونٹنی کو پھرانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو پوچھا گیا کہ یہ کیا عمل آپ فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ اس حد تک ان کا عشق تھا، اس حد تک کمال عشق پر وہ فائز تھے کہ وہ جو دیکھتے وہ کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم، اس مقام پر سرکار نے یہ عمل فرمایا، میں کر رہا ہوں۔ لیکن صورت سے جب تک محبت نہ ہو،
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں سے جب تک محبت نہ ہو، سرکار پر وارے وارے نہ جائیں، اس وقت تک ہم میں سیرت آ ہی نہیں سکتی، اس وقت تک ہم سرکار کی سنتوں پر چل ہی نہیں سکتے۔ تو لہٰذا آج امت مسلمہ کے دلوں میں عشق رسول کوٹ کوٹ کر بھرا جائے، محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھرا جائے۔ صحابہ اکرام کی ایسے ادائیں، ایسے واقعات قرآن احادیث میں موجود ہیں کہ صحابہ اکرام اس حد تک عشق کرتے تھے، سب کچھ فدا کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ جو کچھ ہے پیش کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس حد تک اپنے آپ کو پیش کر دیا، تمام گھر کا سامان پیش کر دیا اور اپنا لباس تک پیش کر دیا، پیش کر کے ایک چادر اوڑھ کر ببول کے کانٹے لگا کر سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ سرکار نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اللہ اور رسول میں گھر والوں کے لیے چھوڑایا۔ سرکار نے فرمایا یہ کیا لباس ہے؟ اتنے میں جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ آج ابوبکر کا جو لباس ہے اہل آسمان کا وہی لباس ہے۔ تو لہٰذا عشق رسول جب ہمارے رگ و پے میں بس جاتا ہے تو آسمان والے بھی اس کی مدحت کرتے ہیں، آسمان والے بھی اس کی نقل کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آج کے دور میں ضروری ہے کہ عشق رسول ہمارے دلوں میں جاگزی کی جائے، محبت رسول کا چشمہ ہمارے دلوں سے جاری و ساری ہو جائے۔ اس کے لیے عظمت مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اتنی عظیم عظمت ہے سرکار کی کہ پچھلے انبیاء میں کسی کو یہ مقام نہیں ملا، کسی کو یہ مرتبہ نہیں ملا کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سرکار کی ذات اقدس پر ہر وقت ہر آن اللہ رب العزت خود درود پڑھتا ہے، خود عمل درود کرتا ہے، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، اور فرشتوں سے کہہ دیا ہے کہ اے 70,000 فرشتوں دن میں جاؤ، اے 70,000 فرشتوں رات میں جاؤ اور حبیب پر درود کا عمل کرتے رہو۔ یہ عمل درود ہمارے عشق میں اضافہ کرے گا، یہ عمل درود ہماری محبت میں اضافہ کرے گا۔ تو لہٰذا ہر آن ہم کوشش کریں کہ ہمارے ایمان میں جلا پیدا ہو، ہماری کیفیت سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب تقرب ہمیں حاصل ہوتا رہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے درود پاک سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، کثرت سے یہ عمل کیا جائے، انشاءاللہ آپ کے دلوں میں عشق رسول ایسا پیدا ہوگا۔ عمل درود ایسا عمل ہے جس سے ایمان میں جلا پیدا ہوتا ہے، ایمان میں نور پیدا ہوتا ہے، اور فی انفسہم جو سرکار نے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم سرکار نے جو فرمایا، وہ جو قرب رسول اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ نبی تمہارے جانوں سے زیادہ قریب تر ہیں، اس کا ادراک، اس کا احساس، اس کی معرفت اگر پانا چاہتے ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھو۔ یہی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت ہر آن ہر وقت حبیب پر درود کا عمل کرتا رہتا ہے۔ میں آخری میں تمام رحمت للعالمین سیرت کمیٹی کے صدر و اراکین کو انتہائی دل کے عمیق گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس گستاخ، اس ملعون کے رد میں، جواب میں، اور ہمارے دلوں میں عشق رسول پیدا ہونے کے لیے عظمت رسول، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر عنوان اس جلسے کا انعقاد کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نفس اور جان سے زیادہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔